بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بے لاہور کپتان نے شکست کھا لی. جس زور و شور کے ساتھ اور جس غرور کے ساتھ قومی اسمبلی سے استعفے اسپیکر کے منہ پر مار کر چلے گئے تھے، آج وہ ایک ایک استعفیٰ اپنا واپس لینا چاہتے. اسپیکر نے 70 سے زائد لوگوں کے 80 کے لگ بھگ استعفے منظور کر لیے ہیں. 45 ارکان رہ گئے ہیں جن کے وہ استعفیٰ واپس لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک راجہ ریاض کی جگہ لینے کے لیے ہمیں 45 ارکان کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تعین کروا لیں. اسی طرح عمران خان نے سید محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ہے. ہم ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے. قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا اب تک یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے. ناظرین کرام، پہلے ہی عمران خان کا بڑا غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے 10 اپریل کی رات کو 11 اپریل کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا. مخصوص حکمت عملی کے تحت اسپیکر نے ان کے استعفے التوا میں رکھے اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہیں محسوس ہوا کہ نگران وزیر اعظم راجہ ریاض کی مرضی سے مقرر ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر واپس آنے کی جب ٹھانی تو اسپیکر نے اوپر تھلے پہلے 35 اور پھر 35 کر دیے. اور مجھے امید ہے اب وہ اپنے استعفے واپس لینے پہ چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ ان کے باقیوں کو بھی استعفے کم کر دیں گے. یعنی راجہ ریاض کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور پی ٹی آئی کے چند لوگ رہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کی مرضی اور مشاورت شامل ہو نگران وزیر اعظم. تو سیاسی غلطیاں تھیں جن کی اب سزا بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب. کاش کہ وہ سوچتے اسی دن کہ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد میں بہت سی ایسی چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا کہ جو میرا حق ہے. یعنی اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے تھیں وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دباؤ اتنا ڈالیں گے کہ حکومت مجبور ہو جائے گی عام انتخابات کرانے پر. آج 8 مہینے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب تھک ہار گئے ہیں اور اب پھر وہ قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں. آج کچھ 45 ارکان میں سے کچھ لوگ اسپیکر کی رہائش گاہ پر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا. اور مجھے امید ہے کہ شاید کل مزید کوئی اور استعفے ان کے بھی منظور ہو کر آ جائیں گے، بیلنس ہو جائے گا سارا. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی ایک سیاسی شکست ہے، شکست ہو گئی ہے کہ وہ جانا اب چاہتے ہیں واپس، وہ ان کو اس میں گھسنا نہیں دیتے. اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی کہ ابھی ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. عمران خان صاحب نے 2 صوبائی اسمبلیاں تو توڑوا دیں. ایک صوبائی اسمبلی میں تو شاید وہ بھی اپوزیشن نے ایک غیر جانبدار شخصیت کا نام لیا تو اس کو سب نے قبول کر لیا، اعظم خان. اب دوسرا آدمی جو ہے محسن نقوی، سید محسن نقوی، ایک بین الاقوامی شہرت کا حامل جرنلسٹ ہے. اب عمران خان صاحب کو پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا. نجم سیٹھی بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا، کچھ لوگوں کو. حسن عسکری بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا. یا اگر پھر ان کے پرانے دوست محسن بیگ کو بنا دیتے پھر. بہرحال عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کرنا ہی تھا. اب وہ ایک سٹانس کریٹ کریں گے کہ اگر ان کی نگرانی میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو محسن نقوی نے روایا تھا. اس لیے اب انہوں نے
ان کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ہے. بڑے بڑے شہروں میں کہا گئے, پنجاب کے بڑے شہروں میں مظاہرے کیے گئے. بہرحال مظاہرے کرنا تو عمران خان صاحب کا ایک مطلب وتیرہ ہی ہے, اور یہ اس طرح کے مظاہرے کر کے وہ اپنی سیاسی قوت کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوگا. وہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ ان کی بات سنے گی, لیکن یہ سب کام آئین کے دائرے میں رہ کر ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو اس کو آئین میں جس کی اجازت ہے. اگر عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کی بات مان لیتے تو آج پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی, تو پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی دندنا رہے ہوتے, پنجاب میں ان کی حکمرانی چل رہی ہوتی. آج الیکشن کمیشن نے بھی حکم جاری کر دیا ہے کہ ان سے تمام وہ کاریں, تمام وہ چیزیں جو ہیں واپس لے لی جائیں. جو وزراء اور جو الیکشن کے جو وزیر اعلیٰ کے پاس چیزیں ہیں ساری سب سرکار کی واپس لے لی جائیں. اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ سلوک یہ کیا جائے گا کہ ان کو کوئی سرکاری گاڑی تک استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. اور عمران خان کو بھی اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ان کو کے پی کے کا ہیلی کاپٹر بھی نہیں ملے گا. جو پہلے وہ عیاشی کر چکے ہیں, ہیلی کاپٹر پر کروڑوں روپیہ کے پی کے کا وہ استعمال کر چکے ہیں, قانون سازی کے باوجود بھی اس کی بات پرس ہوگی. انہوں نے کے پی کے کا سرکاری ہیلی کاپٹر اپنی سیاسی مہم جوئی پر استعمال کیا. اب وہ لاہور میں دیکھتے ہیں لاہور میں کتنے دن گزارتے ہیں. اب وہ طرح طرح کے موسم نقوی پر الزامات عائد کر رہے ہیں, اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہی شخص تھا جس نے ہمارے خلاف ہماری حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. پھر عمران خان صاحب آپ کو ہی کیوں نہ نگران وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا, کیونکہ آپ کی تو خواہش ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ایک پروسیس مقرر ہے. کاش کہ آپ اس وقت چیف الیکشن کمشنر جس کو بنا رہے تھے آپ وہاں پر اپنی مرضی کا بنوا لیتے. آپ آج کہتے ہیں جنرل باجوہ کی مرضی سے ہم نے بنا لیا تھا, جنرل باجوہ کے کہنے پر ہم نے سب کچھ کیا تھا. جو بھی ناکامیاں وہ ساری آپ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. کچھ چیزیں آپ بھی قبول کر رہے ہیں کہ آپ بھی ناکامیاں آپ کی تھی. آپ ایک ناکام وزیر اعظم تھے. آپ کی ناکامیوں نے آپ کی مقبول ترین جماعت کو, جو ملک کی ایک مقبول جماعت ہے, اس کو آپ نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہے. کاش کہ آپ دیانتدار ہوتے, کاش آپ کے صادق امین ہوتے, آج آپ کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. کبھی توشہ کیس میں آپ دھکے کھا رہے ہیں, کبھی آپ مختلف اور کو آپ عدالتوں کی توہین کرنے کے الزام میں آپ تاریخیں بھگت رہے ہیں. اب تو آپ نے شوکت خانم کے لیے ملنے والے زکوٰۃ کی رقم کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں استعمال کرنے کا بھی اعتراف کر لیا ہے. چلیے آنے والے دن آپ کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کر نہیں آئیں گے. بہرحال آپ حوصلے سے اس صورتحال کا مقابلہ کریں. نواز شریف بھی آ رہا ہے, نواز شریف کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہوگا, خوب سجے گی محفل. جب آپ ایک طرف وہ ہوں گے ایک طرف نواز شریف ہوگا, پھر ملک کا سیاسی منظرنامہ کلیئر ہوگا. شکریہ.